أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 148 سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تحویل قبلہ کا حکم تقریباً 3 بار مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک بار بھی کسی بات کا کہہ دیتے تو کافی تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 3 بار اس بات کو اہتمام حجت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اسی طریقے پر آپ نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، اور یہود اور نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا جو قبلہ ہوگا وہ بھی بیت اللہ ہی ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کتابوں میں یہ بھی تھا کہ کچھ عرصے تک وہ نبی بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آخر میں پھر فرما دیا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ اس کی فرما برداری کیجیے۔ آگے مشرکین مکہ جو تھے، جس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا، یہ تو پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ کی طرف، تو اب یہ بیت اللہ کی طرف جب نماز انہوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان پر ہماری بات واضح ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ ہماری جو باقی باتیں ہیں ان کی طرف بھی لوٹ کر آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ آپ ان کی ملامت کو، آپ ان کے الزامات کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کے اوپر قائم اور دائم رہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک قوم کے لیے ایک جانب ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤ، اچھے کاموں میں آگے بڑھو۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ سے تم نکلو تو تم اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وإنہ للحق من ربک، بے شک یہی حق ہے، یہی راہ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں کہیں سے بھی آؤ اور منہ کر لو اپنا مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف تم منہ کر لو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے اوپر کوئی، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑے کا موقع، یعنی تم جہاں کی بھی یہ مشرکین جو آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں بے انصاف ہوں گے، جن کو پتہ ہوگا کہ یہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہی ہے، وہ بے انصاف ہوں گے، وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے صرف ضد اور عناد کی وجہ سے۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس تم مجھ سے ڈرو
ان سے نہیں ڈرو، ان سے خوف نہیں کرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس واسطے کہ کامل کروں میں تم پر اپنا فضل تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے لیے رسول تم ہی میں سے، وہ کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں، تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک بھی تمہیں کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور والحکمہ اور حکمت۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتے ہیں تم کو جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو اور میں تم کو یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا انکار نہیں کرو، میری ناشکری نہیں کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ جو بیت اللہ کی طرف آپ کو اہتمام حجت کیا، آپ کو قبلے کی طرف حکم دیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ آپ میرا شکر ادا کرو۔ یعنی آپ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر اپنی اور زیادہ نعمتوں کے نزول کروں گا، اور زیادہ آپ کے اوپر اپنی نعمتیں برساؤں گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی نعمت دے دے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اندر مزید برکتیں دے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔